دوستو 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات بزدل دشمن نے ایک بار پھر وطن عزیز میں خون بہانے کی کوشش کی۔ اس بار یہ حملہ اسرائیلی ساختہ ہاروپ ڈرون کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یہ حملہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت کی مودی سرکار خطے میں کشیدگی کو ہوا دینے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ ڈرون پاکستانی علاقوں میں سرحد سے کافی اندر کی جانب گرائے گئے، جس کی وجہ سے شہریوں میں بے اطمینانی کی فضا پھیل گئی کہ آخر پاکستان آرمی ان ڈرونز کو سرحد پر ہی کیوں نہ روک سکی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا کمزور ہے جو ڈرون کو نہ روک سکا، یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت عملی کار فرما ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہاروپ ڈرون کیا ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور بھارت کی جانب سے انہیں پاکستان بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ ہاروپ ایک جدید خودکش ڈرون ہے جسے IAI یعنی اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز کے ڈپارٹمنٹ MBT میزائل ڈویژن نے تیار کیا ہے۔ اس کی قیمت 7 لاکھ امریکی ڈالر ہے، کیونکہ یہ جدید ترین سینسرز مثلاً الیکٹرو آپٹیکل، انفرا ریڈ، CCD کلرز کیمرہ وغیرہ سے لیس ہوتا ہے۔ ہاروپ کا وزن 135 kg، لمبائی 8 فٹ 2 انچ جبکہ چوڑائی 9 فٹ 10 انچ ہے۔ اس کی رفتار 420 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور یہ 23 کلو گرام وزنی ہائی ایکسپلوزیو وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، جو دشمن کے قیمتی اثاثوں جیسے ریڈار، میزائل سسٹم، گاڑیوں اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنانے یعنی سپریشن اور ڈسٹرکشن آف اینیمی ڈیفنس سسٹم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ ڈرون 9 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اسے 1000 کلومیٹر کی رینج سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈرون کو ایک مخصوص کینسٹر سے فضا میں لانچ کیا جاتا ہے، اور اسے آٹومیٹک اور مین ان دا لوپ نظام کے تحت دونوں طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی یہ مکمل طور پر ایک ماہر آپریٹر کی زیر نگرانی ہوتا ہے۔ آپریٹر اس میں نصب الیکٹرو آپٹیکل سینسرز کے ذریعے جامد یا متحرک اہداف کی شناخت کر کے ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ڈرون اپنے ہدف کے علاقے میں کئی گھنٹے تک گردش کرتا ہے اور مشن کے لیے اہم انٹیلیجنس فراہم کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ اپنے ہدف کو شناخت کرتا ہے، یہ حملے کے مرحلے میں داخل ہو کر خود کو ہدف پر گرا کر تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مختلف زاویوں سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر کوئی ہدف نظر نہ آئے یا موقع مناسب نہ لگے تو واپس بیس پر لوٹنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس سے بلا ضرورت نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ ہاروپ کی ان غیر معمولی صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی کی بنا پر بھارت نے اس نظام میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اگست سن 2007 سے انڈین حکومت ہاروپ سسٹمز کی خریداری کے لیے اسرائیلی حکام سے مذاکرات کر رہی تھی۔ ستمبر سن 2009 میں بھارتی فضائیہ نے اعلان کیا کہ اس نے تقریباً 10 کروڑ امریکی ڈالر کی عوض 10 ہاروپ ڈرونز کا نظام حاصل کر لیا ہے۔ بعد ازاں فروری سن 2019 میں بھارتی فضائیہ نے اپنے موجودہ بیڑے میں، جس میں تقریباً 110 ہاروپ ڈرونز شامل تھے، مزید 54 ڈرونز شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ دشمن کا ڈرون راولپنڈی اور ملیر جیسے حساس علاقوں تک آخر کیسے پہنچا؟ ہم نے اسے بروقت کیوں نہ روکا؟ یہ ایک انتہائی سنجیدہ سوال ہے جو ہر محب وطن پاکستانی کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ شب یعنی 7 اور 8 مئی سن 2025 کی درمیانی شب تقریباً 3 بجے لاہور کی فضائی حدود میں ایک مشتبہ ڈرون کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کارروائی میں گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم سے فائر کیے گئے میزائل کا استعمال ہوا، جس سے ڈرون کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس حملے کے بعد ایک نئی ٹیکنیکل پیچیدگی سامنے آئی۔ ڈرون میں موجود جدید سینسرز اور کمیونیکیشن لنکس کے ذریعے پاکستانی دفاعی سسٹمز کی ریڈیشنز دشمن کے کمانڈ سینٹر میں منتقل ہو گئیں، جس سے ہماری حساس تنصیبات کی پوزیشن دشمن پر واضح ہو گئی، اور ایک اطلاع کے مطابق اس تنصیب پر دوبارہ حملہ بھی کیا گیا۔ اچھا، لوگ پوچھ رہے ہیں اور سب کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ ایک دن پنڈی تک کیسے پہنچے، ملیر تک کیسے پہنچے، ہم انگیج کیوں نہیں کر رہے۔ انگیج کیا تھا ہم نے رات کو 3:30 بجے لاہور کے اوپر انگیج کیا تھا، بٹ اس کے انگیجمنٹ کے فوراً بعد جو ہمارا ویپن سسٹم تھا وہ اس کا جو وارننگ ریسیور آن ہو گیا تھا، وچ مینس کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا تھا، جس کو ہمیں پھر شفٹ کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ افواج پاکستان نے فوراً حکمت عملی تبدیل کی۔ ان ڈرونز کے ذریعے دشمن دراصل ہمارے ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کو ابھارنے اور اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی جان بوجھ کر ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی تھی جس میں ہم اپنے جدید سسٹمز کا استعمال کریں اور وہ ان کی لوکیشن کا اندازہ لگا سکیں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ بھارت کا مقصد صرف سرحدی خلاف ورزی یا اشتعال انگیزی نہیں، بلکہ پاکستان کو معاشی اور دفاعی لحاظ سے بھی کمزور کرنا ہے۔ اگر پاکستان ہاروپ جیسے ڈرون کو اپنے مہنگے لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم سے انٹرسیپٹ کرے تو نہ صرف فی انٹرسیپشن کی لاگت کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے، بلکہ ہمارے قیمتی اور محدود ذخیرے والے میزائلز بھی ایسی معمولی نوعیت کی کارروائیوں میں ضائع ہو جاتے ہیں۔
اس کا براہ راست نقصان یہ ہے کہ کسی ممکنہ بڑے حملے کی صورت میں دفاعی ہتھیاروں کی دستیابی متاثر ہو سکتی ہے۔ لہذا صورتحال کا باریک بینی سے تجزیہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل کا استعمال ترک کر دیا جائے۔ اس کی بجائے دو متبادل حکمت عملیاں اختیار کی گئی۔ ایک یہ کہ الیکٹرانک جیمنگ کے ذریعے ڈرونز کو ناکارہ بنا کر زمین پر اتارا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر ڈرون زمین کے قریب آئیں تو انہیں گن ویپن سسٹم سے نشانہ بنایا جائے۔ یہ فیصلہ دشمن کے ارادوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہا۔ آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت تک بھارت کے 32 ڈرونز تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ایک واضح پیغام: پاکستان نہ صرف چوکنا ہے بلکہ دشمن کی ہر چال سے بخوبی واقف بھی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔